بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپس میں دشمنی رکھنے کا گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر و جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ہر ایسے آدمی کی مغفرت فرما دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، مگر ان دو آدمیوں کی مغفرت نہیں کرتا جن کے درمیان دشمنی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تک یہ دونوں صلح و صفائی نہ کر لے ان کو اسی حال میں چھوڑے رکھو۔ گھمنڈ کرنے والے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن متکبر، گھمنڈ کرنے والے لوگوں کو میدان محشر میں چھوٹی چھوٹی چیٹیوں کی مانند لوگوں کی صورتوں میں لایا جائے گا۔ انہیں ہر جگہ ذلت ڈھانپے رہے گی، پھر وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے کی طرف ہانکے جائیں گے جس کا نام بلس ہے۔ اس میں انہیں بھڑکتی ہوئی آگ ابالے گی۔ وہ اس میں جہنمیوں کے زخموں کے پیپ پئیں گے، جس سے طینت الخبال کہتے ہیں، یعنی سڑی ہوئی بدبودار کیچڑ۔ جامعہ ترمذی جلد نمبر 2381۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا گناہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اس نے اللہ کے خلاف بہت بڑا جھوٹ بولا۔ سورہ نساء نمبر 44۔ گناہ سے نہ روکنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے برے کاموں کے سبب ان کے دلوں پر جنگ لگ گیا ہے۔ پہلا، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ دوسرا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کئی بہتر ہے۔ تیسرا، جنت میں آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ کس وجہ سے ہوا؟ اسے کہا جاتا ہے، تیرے اولاد کا تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ ابن ماجہ 3660 میں۔ چوتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ چیخ چیخ کر کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم اچھے کام کریں، ان کاموں سے الگ جو پہلے کرتے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی؟ جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا۔ پانچواں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون سا عمل بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اول وقت میں نماز پڑھنا۔ چھٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟
آپ نے فرمایا کہ ظلم سے ان کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2444 میں ہے۔ 7واں، اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیک کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے روکیں، اور یہی لوگ کامیابی اور نجات پانے والے ہیں۔ سورہ آل عمران، قرآن کی باتیں، آیت نمبر 104۔ 8واں، بے حیائی ڈے پر حدیث، عذاب خدا بندی کو دعوت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ سورہ نور، آیت نمبر 19، قرآن کی باتیں۔ 9واں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ موت کی تمنا نہ کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ حدیث کی باتیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 7235۔ 10واں، مومن کے ملنے کی 3 جگہ۔ منقول ہے کہ مومن 3 جگہوں میں ہی پایا جاتا ہے۔ پہلا، مسجد میں جس کو نماز کے ذریعے آباد کرتا ہے۔ دوسرا، گھر میں جو اسے چھپاتا ہے۔ تیسرا، کسی ایسی حاجت میں جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ 11واں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہوئے مر جائے گا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ بخاری نمبر 4497 میں۔ 12واں، فرض عمل کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا، فجر اور عصر کی نماز پابندی سے ادا کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نماز چھوڑنے پر وعید۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں، اگر آپ کو اس میں کچھ غلطی نظر آئے تو کمنٹ میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کریں، تاکہ آپ تک ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔